آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سارے حضرات. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ. ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ. اللہ نے تحفہ یہ دیا صلو علیہ وآلہ. میرے آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو.
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی حکایت مبارکہ تسو حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے کہ جڑی اللہ تبارک و تعالی نے تہاڈے میرے پیغمبر حضرت محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج دے موقع دے اتے بطور تحفہ عطا فرمائی ہے۔ تساں سارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امتی جو ہیں اور اللہ تبارک و تعالی دا تہاڈے میرے اتے بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ساکو مسلمانہ دے گھر پیدا کیتے۔ شاید پیدا سا ہو گئے ہیں تے اللہ دا احسان ہے، شاید اگر کہیں بے گھر وچ پیدا تھیوں ہا تے وقت اندے واسطے مسلمان بننا، کوشش کرنا، سعی کرنا، مطالعہ کرنا یہ مشکل تھی وے ہاں۔ میں غلط نہیں آکھ رہا، بڑا مشکل تھی وے ہاں۔ یہ اس مالک لم یزل دا احسان ہے کہ ساکو مسلمانہ دے گھر پیدا کیتس، حضور دا امتی بڑھائس، دعا کیتا کرو جو اللہ سالہ خاتمہ حضور دے امتی ہومن دی حیثیت فرماوے۔ کیوں؟ جیڑا حضور دا امتی ہے نا ان دی حضور شفاعت کرے سن، جن دی شفاعت فرمے سن ان دے واسطے بخشش لازم ہے۔ جڑا امتی ہے حضور نے مخصوص سے نہیں فرمایا کہ میں مولوی دی سفارش کرے سا، پیر دی کرے سا، ولی غوث قطب ابدال دی کرے سا، کتھا ہی صحیح نے آکے اللہ ہوتے جا یارا آکے نہیں، جتنا بھی صحیح نے بخشش منگیے، مغفرت منگیے، اللہم اغفر لی امتی، مغفر لی امتی، اغفر لی امتی، دن قیامت دے بھی کیا اکسن اغفر لی امتی۔ کتنی بڑی رحمت، کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی عطا ہے۔ ڈیرہ غازی خان والے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، اولو العظم پیغمبر ہیں، لیکن جلے امت دا معاملہ آئے نا، قاری صاحب بیٹھیں قرآن اللہ دا فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جیڑا میری تابعداری کرے سی نا، میری تابعداری، فإنہ منی او تے میرے بھی چوہے، ومن عصانی تے جیڑا میرا نافرمان ہے، نافرمانی کر گئے، روگردانی کر گئے، فإنک غفور رحیم، اللہ و تو جان تیرا کم جانے، بخشے تا تیری مرضی ہے،
نہ بخشے تا بھی ہیں، لیکن میرے آقا کیسے شفیق ہیں، کیسے رحیم ہیں، کیسے کریم ہیں، کیسے محبوب ہیں. فرما برداری کیتی سے تاں بھی نافرمانی کیتی سے بولو نا تاں بھی صحیح نے اپنی رحمت چوں اساں چھوڑ دیتے، پر پاک پیغمبر نے سا کو بولو نہیں چھوڑیا. یہ جڑا تو کوئی جملہ آخر نا کئی کملے لوگ انہیں شوتے کو عقل نہیں ہے، کہیں بدھو جو سکھا دیتے سیاں خدا دے پکڑے چھوڑاوے محمد دے پکڑے چھوڑا کوئی نہیں سکتا نہ محمد کریم پکڑنا ہے چھڑوا منا ہے. اللہ تو چاہ جا رہا ہے کیا پکڑنا ہے نا صحیح محمد دے پکڑے چھوڑا وہ بھائی صحیح تے چھڑوا منا ہے، اپنے کو چھڑوائے نے بیگانیاں کو چھڑوائے نے، صحیح دا کام ہی چھڑاوا نے. یہ کملے لوگ نا عجیب کبھیتر کڑھے نے. میت فوت تھی گئی دفن کیتے سے قبر تے بانگ دیو بھائی کیا تھی گئے بھائی نماز پہلے ہوندی ہے بانگ پہلے ہوندی ہے بولے نہیں میں دوسرا نماز پہلے ہوندی ہے یا آذان؟ نماز جنازہ پڑھی گئے ہوں آذان بتوں کو اکثر صحیح ہاں اذان اس واسطے دینے آئے بھائی جتنا اذان آ دی نا شیطان بھج ویندے. اذان آ دی شیطان نہ العیاذ باللہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے. کیا تو کو یقین تھیا کھڑے کہ تمہارا میت ایسا نعوذ باللہ بدہا کہ ضرور اودی قبر شیطان آیا کھڑے. حضور فرمایا ظن المومنین خیرہ، مومن واسطے اچھا گمان کرو جی میں تسو اچھا گمان کرے سو. اللہ فرمائے دے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے دے گمان نال چلدا، میرے نال اچھا گمان کرے سی میں اچھا ہی کرے سا. تسا سادہ لوگ ہی مت پیچھے آ دے اچھا بول سے کوئی گال نہیں. خیر مختصر میں جڑے معروضات تمہارے سامنے پیش کرن لگا معراج دا واقعہ نہیں، مہینہ معراج دا ہے. ٹائم جمعہ دا اتنا مختصر ہوندے کہ گال پوری نہیں تھی دی. میں تو آکو نچوڑ معراج دا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جرلے معراج کر گئے وقت اللہ کو آکھڑ لگن میرا اللہ مہربانی کر میری امت واسطے تے کچھ عطا فرما. یہ جڑی میں دعا منگوائی میں جو مروں تا حضور دے امتی تھی کہ مروں. میرے آقا علیہ السلام اس وقت بھی امت کو نہیں بھولے تھے. اللہ کے حضور عرض کیتے ہیں میرا اللہ میری امت واسطے کچھ عطا فرماؤ. مالک رب نے فرمایا اے میرے حبیب ونجو بے سارے احکامات سارے انعامات ساریاں نعمتاں زمین دے اتے عطا فرمائنی. اے تحفے ہن جڑے آسمان تو ڈیریاں. پہلا تحفہ اللہ نے جڑا میرے محبوب کو عطا کیتے او تحفہ نماز والا. فرمایا تواڈا معراج اتھاں ہوئے تے تواڈی امت دا معراج الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز مومن دا معراج ہونے میرے محبوب تہاڈی امت واسطے میں خدا نے ہر دن دے اندر 50 نمازوں دا تحفہ دیتے. کتنا 50 نماز ٹھیک ہے اللہ سیاں اور 6 مہینیاں دے روزے اللہ بہتر اور
سورہ بقرہ دیاں اے آخری آیات میں اور کہیں پیغمبر کو نہیں عطا کی تھیاں اور کہیں نبی کو نہیں دی تھیاں، فرمایا اے سورہ بقرہ دیاں آخری آیات یہ بھی بطور تحفہ میں تو کو عطا کر رہیاں۔ تو ساکھ سو مولی سے پانچ پڑھیں دیا نہیں تو پنجہ دا رولا گھتی بیٹھے۔ سنو میرے دوستو، میرے آقا خوشی خوشی تشریف جنن واپس آ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دینا ملاقات ہوئے۔ پوچھ دن میں میرے حبیب میں انتظار دے اندر کھڑا ہوئی، میں رب دا دیدار جڑا تسم فرما کے آ رہے ہیں اندے واسطے تڑپ داریاں، عرضاں کریں داریاں، درخواستاں دے داریاں، بار بار ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی دی پکار کریں داریاں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جواباً فرمایا کہ قال لن ترانی، اے میرے کلیم میں تو او اکھاں ہی نہیں عطا کی تیاں جیڑیاں اکھاں میرے انوارات تے میرے تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ میرے جملے تے غور کی دیں، لن ترانی دا معنی اکثر علماء کریں دیں اے کلیم تو سمیں کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے ای نہیں آکھیا، اللہ نے ای آکھے لن ترانی اے میرے کلیم تے کو میں او اکھ ہی نہیں دیتی۔ تو آپ کو او اکھ دے اندر فرق ہے، اکھ دے اندر فرق ہے۔ ایک کئی سادے لاؤ لوگ تو آپ کو علماء دیوبند خلاف ورغلیں، یہ مولوی جڑے ہیں نا نبی کو اپنے جیاں آدن العیاذ باللہ، جڑا بندہ ایویں آدھے اون جیسا چٹا کافر بھی اب کوئی نہیں، سمجھ آ رہی؟ میں علماء دیوبند ادنا جی خادم ہوں، ایک پانی تہاڈی مسجد دا تہاڈیاں ٹوٹیاں دا یہ بھی پانی ہے، ایک پانی جڑا زمزم دا کعبہ بیت اللہ دے کھوئی چو اتھوں آندے وہ بھی، لیکن پانی دے اندر بولو نا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھن لگے اللہ میں کو جلوہ دکھا، فرمایا کلیم تے کو میں وہ اکھ ہی نہیں دیتی، وہ اکھ آمنہ دے لال کو ہے ما زاغ البصر، فرمایا وہ اکھ ہی نہیں تیرے کول۔ اور موسیٰ علیہ السلام میرے آقا دیاں اکھاں تو دے کھڑن، اکھاں تو دے کھڑن تے عرض کریں یا نبی اللہ میں اپنی امت دا بڑا تجربہ کیتے، مہربانی کرو واپس ونجو، ایتے بہت بڑی کلفت تکلیف ہے۔ میرے آقا واپس چلے آئے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب تواڈے آمن دی قدر و منزلت چلو پنجی کر چھوڑیاں تے 3 مہینیاں دے روزے وتدور خوشی خوشی آ گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ وطعرض کریں آقا یہ بھی بہت بڑی کلفت تکلیف ہے، واپس ونجو۔ میرے آقا وط واپس ول گئے، وط ول لائن پانچ گھٹ گئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہک ٹک حضور دے رخ انور دو دے دن عرض کریں آقا واپس چلے ونجو، میرے محبوب وط گئے، وط پانچ گھٹیاں وط گئے، وط پانچ گھٹیاں وط گئے، وط پانچ گھٹیاں لوگ آدم کے جراب موسیٰ علیہ السلام نہ ہوں دے تے اسا بڑی تکلیف ہی چون دے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں موسیٰ علیہ السلام دی سارے نال کیا غرض ہے، سارے کیا لگن، بے شک اللہ دے نبی سارا ایمان ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کو بار بار اس واسطے بھیجے کہ تازہ حضور اللہ دے انوارات
رب دیاں تجلیات جنہاں اکھاں نال دیکھ کے آنے ہیں او انوارات او تجلیات حضور دیاں اکھاں وچ حلول کر ویندے ہیں او تجلیات اکھیں کیا کر ویندے ہیں حلول پانی میٹھا رلیندے وی نا کھنڈ وہ یکجان تھیندی نہیں تھی جی فرمایا او انوارات او تجلیات میرے آقا دیاں اکھاں وچ حلول کر ویندے ہیں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تمنا رکھ دے ہن رب دے انوارات دیکھن دی تے نہ دیکھ سکے ہن بے ہوش ہو گئے ہن اج اس واسطے کھڑے تھے چلو ایک واری گئن حضور جیڑا مزہ آئے دل نہیں بھری دا وط گئن وطنا اکھاں کو دیکھ دن وط گئن وطنا اکھاں کو دیکھ دن وط گئن وطنا کو اکھاں کو دیکھ دن حالانکہ گل اے نہ ہے جڑی نماز والی گل لے یا روزے والی گل لے جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئن نہ آخری واری تے 5 بچیاں ہوئیاں ہن رب نے فرمایا میرے حبیب یہ تہاڈی قدر ہے تہاڈی عزت ہے تہاڈی منزلت ہے کہ میں ایویں کر کے گھٹیندا آیا ورنہ میں اللہ ہاں خالق و مالک کائنات ہاں میری گال تبدیل نہیں تھی دی راندی میری گال تبدیل جویں تساں کہے وڈیرے کول ونجو نا وہ ایک فیصلہ کر لے وے تے تساں ول ونجو او اج بھی ہاں میں کوئی عام لتھو بتو ہاں راہ ویلا بندہ ہاں بھائی گل نہیں گال میری ہکا رب نے فرمایا اے میرے حبیب گال میری ہکا ہے ما یبدل القول لدیا ما قرآن ہے ما یبدل القول لدیا میری گال کہیں تبدیل نہیں تھی دی تے وما انا بظلام للعبید تے میں اپنے بندیاں تے کہیں ظلم بھی نہیں کرے گا سنو میرے حبیب تو ہر عمر دی قدر و منزلت اے ہے کہ تواڈے امتی پڑسن 5 ثواب 50 دا دے گالوا 50 لی ہے لیکن رعایت ہے پرسن 5 ثواب 50 دا دے ساں تے رکھے سن 1 مہینے دے روزے تے ثواب پورے سال دا دے ساں علماء کو سن دے راندے میں رمضان شریف ایک حدیث میرے آقا فرمایا من صام رمضان وستۃ من شوال کان کصیام الدہر کہ جیڑا بندہ 1 مہینے رمضان دے روزے رکھے سی تے 6 شوال دے روزے رکھے سی اکو پورے سال دے روزے دا ثواب دے آنکھوں تے حساب کر کے دکھاواں اللہ دے نبی فرمایا رمضان دے 1 روزے دا ثواب 10 روزیاں دے برابر 1 روزے دا ثواب 10 دے برابر تے 10 تریہاں 300 تے 6 شوال والے 6 دہا 60 اے بن گئے 360 تے سال دے کتنے دیوار آئیں 300 تے 60 میرے آقا فرمایا مہینے 1 دے روزے ثواب پورے سال دا یہ تحفہ کتھوں ملے آسمانات ویسے تو سارے ہیں لیکن وہ تحفے زمینی ہیں یہ تحفہ کیڑا ہے آسمانی ہے کیڑا تحفہ ہے آسمانی ایک بندہ ڈیرے چو تارے واسطے کوئی تحفہ گینا دے آدھے خیر یار اسیں ویندے ہیں ایک بندہ دبئی چو سعودی آئی چو ہیں جی حرم کعبہ چو جلے گھن کے آدھے کتنے خوش تھیں دے یار میرا دوست میرا بھائی میرا مہربان اتنی دوروں میرے واسطے تحفہ گھن کے آئے تو یہ نماز والا روزہ نماز والا تحفہ تے روزے والا تحفہ حضور کتھوں گھن کے آئے کتھوں آسمانوں تو گھن کے آئے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں تیسرا تحفہ جڑا اللہ نے عطا فرمایا اور کہ نبی کو نہیں دیتا فرمایا امت محمدیہ واسطے کہ سورہ بقرہ دیاں آخری آیات وہ آیات کے لیے ہیں تسا عام طور دے جن قبرستان دے اندر میت کو دفن کریں دے مولانا صاحبان آؤ قرآن دی تلاوت کرو حافظ صاحب
سراں تو کر دے بیا پواں تو کر دے اے انوں کھڑ کے اے آیت جڑیاں آیات پڑھ دے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ایمان دی گل ہے، ایمان دی، ایمان کیسا؟ ایمان کے جا میرے دوستو میرے بزرگوں، ہر بندہ دعوے دار ہے کہ میں ایماندار ہوں، ملاوٹ کرنے والا بھی یاد ہے میں ایماندار ہوں، جھوٹ بولن والا بھی یاد ہے میں ایماندار ہوں، اور دغا بازی کرنے والا بھی یاد ہے میں ایماندار ہوں، گھٹ تولن والا بھی یاد ہے میں ایماندار ہوں، گھٹ ناپن والا بھی یاد ہے کہ میں ایماندار ہوں۔ آدھے نہیں آدھے اللہ تے جاؤ عدالت بیان حلفی لکھ کے دے دے ہیں، آپ کوئی پتہ ہوں دے بھی ہے سارا لکھی کوڑ بیٹھے ہیں، ایویں نہیں صرف تلے نہ سٹنا، میری گال دا جواب دے، آپ کو بھی پتہ ہوں دے اتو لکھی بیٹھے ہیں حلفی، یعنی حلف چاہ کے قسم چاہ کے آدھا پیاں، جو کچھ میرے علم میں آئے صحیح آئے ہوں دا سارا کوڑے تو ہیں وقت کون؟ ایمان ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، شرک کی جیسے ول بھی ایماندار ہیں، بدعت کی جیسے ول بھی ایماندار ہیں، حضور نے فرمان کنے روح گردانی کی جیسے ول بھی ایماندار ہیں، رسوم کو اگاں کر کے رسم کو اگاں کر کے حضور دی شریعت کو کڑ دے پچھو سٹے سے وط بھی آدھے ایماندار ہیں۔ ایک کیڑا مہینہ اسلامی کیڑا مہینہ رجب دا مہینہ ہے، ای مہینے دی 27 دی رات تو حقو تے میں کو بخشش گلے دی ودیے، مغفرت گلے دی ودیے، تو ہارے میرے کنڈے کھڑکے دی ودیے، تو حقو میں کو سنے دی ودیے۔ آؤ آؤ مسلمانوں، آؤ مومنوں، رب دے بوہے دے اتے آؤ، اللہ دے دروازے دے اتے آؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے استغفار دا مہینہ ہے، اے بخشش دا مہینہ ہے، بخشش طلب کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، لیکن اسا مسلمانہ نے کدیں ہی کو یاد تے نہیں کیتا کہ اے جناب بخشش دا مہینہ ہے، اے مغفرت دا مہینہ ہے، اے معراج دا مہینہ ہے، سارے ہاں تے مشہور کیتا گئے کہ اے جناب کوڑیاں دا مہینہ ہے۔ بھائی آدھے سبحان اللہ، کیونکہ حلوہ کھاونے نا تھوڑے منہ چی پانی آدھا پائے ہیں، یہ مشہور کیتا ہی نہیں کیتا، بولو تو صحیح ہے نا، کیڑا گھر ہے جڑا اندے کو کھا لیے، آدھے کوئی نہیں ان گالوں وہ جانے منہ مٹھا تھا کر گن سوں، ہاں ایمان دا کونڈے کیڑی شاید کونڈے بھائی، یہ جناب امام جعفر صادق دے کنڈے ہمیں نا اللہ دا نا ہے، اللہ دے جا ان دے حبیب دا نا ہے نہیں، اساں پکیندے بھی ہیں، اساں کھاندے بھی ہیں، طریقہ کار بنا دیتا گئے، وہ جناب والا ادھرات ویلے پکاونن وال اندھیرے چ ورتاونن بند اندر بہ کے کھواونن، تو بتائے کیوں کریں دن ابابی رجب المرجب، یہ وفات دا دن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
جیڑی تاریخ کو پکویندن نا وہ تاریخ خال المسلمین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے دے اندر سالے امام المتقین جنہاں دے ہاتھ دے اتے حضرت امام حسن نے بیعت فرمائیے، جنہاں دے ہاتھ دے اتے حضرت امام حسین نے بیعت فرمائیے، سمجھ آ رہی ہے؟ جنہاں دے بارے حضور فرمیدن اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا کہ سب تو پہلا لشکر میرا جڑا سمندرہ دے اندر جہاد کرے سی میں محمد پیش گوئی کر کے ویدا پیاں کہ ان دے واسطے جنت واجب تے لازم ہو سی۔ تمام دنیا جان دیئے کہ سب تو پہلا بحری بیڑا اور جن دے اتے سوار ہو کے قسطنطنیہ کو فتح کیتا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، یہ کتھو آئے؟ آسمانہ تو گھن کے آمن والا جبریل امین نازل میرے آقا تے تھی دہا۔ حضور فرمیدن میں امیاں میں پڑھیا ہویا نہیں ہاں۔ جبریل جر لے آ کے صحیح کو گلکڑی پاتی ہے اقرا، صحیح فرمیدن ما انا بقارین میں پڑھیا ہویا نہیں ہاں۔ فرمایا اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، چلے قرآن لہدہا اتردہا نازل تھی دہا۔ میرے آقا دو شخصیتہ کو سدے دہن، ایک حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وحی لکھن والے کاتب وحی حضور دے دوہن، یا حضرت امیر معاویہ ہن یا حضرت علی المرتضی شیر خدا ہن۔ انہاں کو مقرر میں نہیں کیتا، تسا نہیں کیتا، کہ مولوی پیر نہیں کیتا، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود کیتے۔ توجہ ہے؟ ہن تے خیر زمانہ ایڈوانس تھی گئے، کہ زمانے خط و کتابت ہوں دی ہے، ڈاک چل دی ہوں دی ہے، تے جڑا بندہ نہ پڑھیا ہویا ہوئے کہیں اے جے بندے کو لو خط لکھوے دا جن دے اعتماد نہ ہوئے۔ بولو بھائی میں کچھ آکساں پتہ نہیں وہ کو بھائی شے لکھ چھوڑے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے وہ نکتہ پا چھوڑے، کوئی یہ لکھوے دا نہیں، ہمیشہ اون دے کو لکھوے دے جن دے اتے اعتماد ہوئے کہ اللہ دا قرآن کلام حضور کو اعتماد ہاتھ حضرت امیر معاویہ کو لکھوے دے ہن۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مادیا، اللہ میرے معاویہ کو ہادی بناؤ، اللہ میرے معاویہ کو مادی بناؤ۔ بھائی دعا فرمائنے اللہم علمہ الکتاب والحساب ووقہ العذاب، اللہ میرے معاویہ کو علم کتاب عطا فرماؤ، میرے معاویہ کو علم حساب عطا فرماؤ، اور اگر کوئی غلطی تھی بنجے فرمایا ووقہ العذاب، میرے معاویہ کو عذاب کو لو محفوظ فرماؤ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ جو آپ کو خلافت ملی ہے میرے آقا دی دعا دا نتیجہ، حضور دعا کریں دن اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو فی البلاد، اللہ میرے معاویہ کو علم کتاب بھی عطا فرماوی اتے شہر دی حکومت بھی عطا فرماوی۔ اے حضور دا فرمان میں تو سنے دا بیٹھا میرے دوستوں میرے بزرگوں، اے بابی رجب المرجب دی تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات حسرت آیات دی تاریخ ہے، تے مار کے نے لوگاں نے جناب والا بنائے ایک کوڑیاں دی دیوانے کہ دے کوڑے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے کوڑے
لوگو اے 22 رجب نہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی پیدائش نہ ہی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی وفات ہے. حضرت امام جعفر صادق اسا سنیت امام اسا جتنے سنی ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اسا مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ دے سنی حنفی سلید ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ شاگرد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے. گل یاد رکھے سو اسا منن والے ہیں غلام ہیں نوکر ہیں خادم ہیں اسا منکر زورن بولو نہیں ہے. تو پیچھے آکھے نے کنڈے پکاؤ جو حلوہ پوڑیاں بھی کنڈے بھی سارے پکا کے ایک بے کو ورتے دے ودے ہوندے وے نہ حضرت امام جعفر صادق دا ہوندے خیرات کرو صدقہ کرو. پیچھے تو کو آدن یہ خیرات ہے یہ صدقہ ہے خیرات کرو کہ دے نا دی زورن بولو اللہ دے نا اللہ دے نا دی خیرات میں جائز ہے. پیچھے اون دے واسطے ڈی دہاڑا مقرر ٹائم مقرر وقت مقرر ادھی رات میں پکاونا مقرر ہوتے چاہ نہیں ہے لیکن اس میں مقرر کیتے نہ جلے غیر اللہ دا آئے اللہ دے ماں سوا کہہ دا نہ آئے. ناراض نہ تھی وہ آج میں سخت مسئلہ تو گھسنے نا لیکن مسئلہ قرآن ہی چو ہو سی جیڑا بندہ قرآن دا انکار کرے سی وہ صحیح ہو سی یا غلط ہو سی. ٹھیک ہے نا بھائی میں قرآن کو باہر بن جاؤں تو آپ کو حق حاصل ہے میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناراض نہ تھی سو جی بھائی ناراض تھی وہ بات میں نے سنے دا سنا میرے دوستوں میرے بزرگوں کال ایمان دی چلنی پئی گئی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اسا آکھے اسا ایمان گننے ہیں ایمان گننے ہیں اللہ دے نال اون دے فرشتیاں دے نال اون دیاں کتاباں دے نال. سب تو بڑی کتاب اللہ دا قرآن ہے. تلاوت کرو پڑھو میرے دوستو میرے بزرگوں. قرآن پاک دا چوتھا سپارہ آخری آیت سپارہ ختم تھینا پائے کھول کے لکھائے جا گھر دے اندر آخری آیت جڑی آئی کھڑی ہے وہ آیت آئی کھڑی ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم. میرے دوستو لمبی آیت ہے میں پڑھ گنائے. اس آیت کا ابتدائی لفظ حرمت کیڑا لفظ ہے دوہراؤ چاہو تو سبھی حرمت کیا معنی حرام کیتیا گئے توڑے ہوتے کیا کیتیا گئے کون امہاتکم توڑیا مہری ماما انہاں نال نکاح توڑیا کیا ہے انہاں نال نکاح امہاتکم اگوں وبناتکم اتے دھیاں توڑیاں بیٹیاں توڑیاں وہ بھی کیا ہیں بولو حرام یعنی انہاں نال نکاح حرام. وَأَخَوَاتُكُمْ اتے بھینی توڑیاں وہ بھی توڑے ہوتے حرام. بھین نال نکاح بھی بولو نا حرام. وَعَمَّاتُكُمْ اتے بوواں توڑیاں پھپھیاں توڑیاں ابے دیاں بھیڑی وہ بھی توڑے ہوتے کیا ہیں
وخالاتکم اتے ماسیاں تواڈیاں وہ بھی تواڈے اتے کیا ہیں وبنات الاخ وبنات الاخت بھرا دی دھی یعنی بھتری جی بھی تے بھیڑ دی دھی یعنی بڑے جی بھی وہ بھی کیا ہیں یہ 15 عورتاں ہیں کتنی 15 عورتاں تے لفظ پچھو کڑے ہکو حرمت ایک لفظ نے کتنی عورتیں حرام کی تھی 15 تو اوکو اسا مننے سے اج اماں نال نکاح کوئی نہیں کرے دا بیٹی نال نکاح ماسی نال نکاح کوئی نہیں کرے دا پھپھی نال نکاح بھڑے جی بھتریجی نال نکاح کوئی نہیں کرے دا کیوں ادھے قرآن وچ آیا کھڑے اے کیا ہے قرآن وچ آیا کھڑے اے کیا ہے سارے واسطے حرام کیا ہے حرام آؤ ہنی یو قرآن لفظ بھی یو اللہ دا قرآن آدھا پہ کہ حرمت علیکم المیتۃ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ حرمت حرام کیتا گئے ہوتے تو آنے المیتۃ جڑی شے مردار ہو گئی ہے مر گئی ہے چھری نہیں پھر سکی تے اپنے آپ فوت تھی گئی ہیں وہ مری ہوئی شے تواڈے واسطے حرام ودم اتے ذبح کیتے نے ذبح کرے دے ویلے جڑا خون چھری کو لگ گئے زمین تے ڈھائے گئے اور وہ ذبح تھیمن والے جانور دی گردن تے بھی لگا کھڑے ودم اتے وہ خون بھی حرام ہے اگو ولحم الخنزیر اتے سور دا گوشت خنزیر دا گوشت وہ بھی تواڈے واسطے کیا ہے حرام ہے اگو فرمایا وما اہل به لغیر اللہ اتے او شے جدے ہوتے اللہ دے ماں سوا نہ پکاریا گئے کہیں پیدا وہ بھی ایویں حرام ہے لفظ اتھا بھی حرمت دا ہے لفظ اتھا بھی حرمت دا ہے اتھا 15 عورتاں حرام اتھا فرمایا مردار حرام کوئی نہیں کھاندا ذبح والا خون جڑا ہے وہ بھی حرام ہے کوئی نہیں کھاندا البتہ اسیں جڑی چچی ککڑ کھاندی کھڑے ہیں اے برائلر ایندی غذا 75% وہ خون شامل کریں دن بقایا جڑا گند گوام ہے وہ سارا شامل کریں دن تاں بھی علماء نے ایندی حرمت دا فتویٰ تو نہیں دیتا بھئی چونکہ تھوڑی جی تبدیلی تھی وے دیئے ٹھیک ہے نا صحیح اس واسطے نہیں دیتا تے ذبح دا خون جڑا ہے اون دی اساں کہیں احتیاط نہ کریں دے وہ حالانکہ اساں کرنی ہے کسائی کو لوگ گئے ہیں وہ اللہ دے بانے نے چھری جو پھیریے ولا کریں چھری دھوتی ہے جڑی چھری نالو ذبح کیتے ولا بئی کو کڑوں دے نال ذبح کیتی گئے وہ حرام خون لگا کھڑا وہ ولا لگے اساں نہیں آکھیا بھئی دھو جے کئی صوفی مولی اگر سنی ودا مسئلہ اور وہ آکھے یار دھویں ہاں چا وہ ایک بالٹی جڑی گدی کھڑے نا جیندے چگے 6 واری وہ ٹوبی کھڑے اون دے وچ گند شاند یکا خون مون اے پیا او تھائی ایک واری ٹوبی دیسی تے ایک اون دے نال واتو پھریندا وات جناب والا وہ شروع ہے پاک پانی نالوں ولا کریں دھوتا تو سب کو نہیں پتہ لگتا نا سارا ایمان کمزور ہے جڑے ایمان والے لوگ ہیں اللہ دی قسم سارے بزرگ گزرن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی ہن صاحب کشف بزرگ ہن مرید ہی کنی بار مالٹے گھرنا ہے کنو حضرت دی خدمت پیش کی تے حضرت فرمائے بیٹا میرے کھانے کے قابل نہیں ہے وہ کہ حضرت میرے اپنے باغ دہن فرمایا بیٹا میں نے کہہ دیا میرے کھانے قابل نہیں ہے وہ کہ حضرت میں آپ توڑ کے لے آیا زمین میری اپنی ہے
ہر چیز میری اپنی ہے، گھر دے نے منڈی چوں نہیں لایا آیا، بازاروں نہیں خرید کر کے آیا۔ فرمایا بیٹا میں نے کہہ دیا ہے میرے کھانے کے لائق نہیں ہے۔ روندا ہویا گھر گھن گئے، باغ دے مالی کو سدس نوکر کو، وہ یارا کیا کی تھی؟ میں اپنے مرشد کو مالٹے گھن گیا، انہیں قبول نہیں کیتے، آدن میرے کھاون دے لائق نہیں، حرام دی ملاوٹ ہے۔ نوکر سر نپ کے بہ گئے، آدھے یار ناراض نہ تھی میرا مالک، فلاں دی باغ پانی منگدا کھڑا ہا تے رات دے ٹائم میں چوری دا پانی ای باغ کو لا دیتا ہا، پانی چوری کر کے نا بیت بننا بھن کے میں ہی کو لا دیتا ہا۔ اس حرمت دی حرام دی حواڑ اللہ والے کو ایمان والا ہے۔ میں بحث کر رہی ہوں کہ اللہ نے جڑا تحفہ معراج تے دیتے حضور کو، یہ آیات آمن الرسول، ایمان کھلنا ہو بھائی، ایمان کیسا؟ ایسا جھوٹ بول کے بھی ایماندار ہے، ملاوٹ کر کے بھی ایماندار ہے، دغا بازی کر کے بھی ایماندار ہے، بے کو دھوکہ دے کے بھی ایماندار ہیں، گھٹ تول کے ڈنڈی مار کے وقت بھی ایماندار ہیں۔ ہر بندہ سارے چوں ہمیں ایسا مولوی ہیں، کوئی بندہ جو اعلان کریں دے 5000 چندہ ہے صحیح، ایسا کریں پوچھے بھئی تیری کمائی کیسی ہے، وہ لوگ ہی چلے گئے۔ اللہ دی قسم ہن میری عمر 60 کے قریب تھی، بنا لیے ساری لئیے دے اندر مسجد ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیباً ایک شی میل ہا ہجڑا جے کو آدھے ہیں، وہ حج کر کے آیا، اللہ کو توفیق نہیں تھی، نماز تے آیا، مسجد دے وہ آخری کونے کھڑا آئی تے انہیں 100 روپیہ آکھیا بھی حضرت صاحب مسجد واسطے چندہ ہے، وہ زمانے دا 100 اج دے کم از کم 20,000 دے برابر ہو سی۔ اٹھ کے آکھیا یہ 100 روپیہ چندہ ہے۔ میرے والد صاحب فرماون لگے یارا تیرے جذبے کو سلام ہے، لیکن تھوڑے پیسے مشکوک ہوندن، میں اس واسطے مسجد تے اتے نہیں لینا۔ میرے کو اچھی طرح یاد ہے ممبر رسول تے بیٹھا، وہی میں ڈیکا مار مار کے روے، دھاڑا مار مار کے روے، اللہ میرا کیا جرم ہے، میرا کیا قصور ہے، میں کو این بنائی، میرے یہ پیسے مسجد تے بھی نہیں لگ دے۔ کیسے ایمان والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمان یقین والا بڑھاؤ، زبانی کلامی نہیں۔ یہ اللہ دا تحفہ ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، ایمان دے بدلے جنت ملنی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات بے شک عبادات ہیں، لیکن انہوں دے بدلے جنت نہیں ملنی۔ تو سسپینس پہ گئے، انہوں دے بدلے جنت نہیں ملنی۔ دعوے نال آخدا بیٹھا اگر انہوں دے بدلے جنت ملنی ہوئے، اعمال دی مدت تاری عمر 40 سال ہے، 14 سال کو نماز فرض ہوئی ہے، روزہ فرض ہوئے، 40 تو 14 کٹ چھوڑوں 26 بچ گئے، گویا 26 سال تو نمازاں پڑھیاں، 26 سال روزے رکھے، 26 سال حج و زکوٰۃ ایک کم کیتا، اللہ سے آکھے بھی این دے بدلے جے جنت ہے، 26 سال تو کو جنت رکھ کے پیچھے اللہ سی توڑی لیمٹ تا تھی گئی ہے پوری، جو بدلہ اوندا پورا تھی گئے، ہون تو ساں پاسا کنارہ کرو، بدلے اگر این دے ہوئے، این دے بدلے نہیں، جنت ایمان دے بدلے ملنی ہے۔ کہیں دے بدلے ملنی ہے؟ ایمان دے بدلے، ایمان دے بدلے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا بھی بد عمل بندہ ہو سی، اگر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ان دے دل وچ ایمان ہو سی، اپنے گناہ دی سزا بھگت کے بالآخر جنت دے اندر آسی۔ وہ کیڑی شے گھننا سی؟ ایمان گھننا سی۔ کیڑی شے گھننا سی؟ ایمان گھننا سی۔ ایمان بناؤ یقین والا، شرک کی تے یہ ایمان تے میل چڑھ گئی ہے، بدعت کی تھی وے ایمان تے دھوڑ چڑھ گئی ہے،
رسومات کیتے ہوئے ایمان زنگ آلود تھی گئے. اللہ کو وہ ایمان پسند ہے جن دے اتنے کوئی غبار نہ ہوئے، جن دے اتنے کوئی میل نہ ہوئے، جن دے اتنے کوئی دھوڑ نہ ہوئے، شرک دی، بدعت دی، رسمہ دی. میں دس نہیں ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کنڈے یہ جڑے بنائے نے یہ رسم ہے. ثواب رسم دا نہیں ملتا، ثواب شریعت دا ملتا. ثواب کس دا ملتا؟ شریعت دا. رسم دا ثواب نہیں ملتا. تو پیچھے انشاءاللہ خاصو یا نہ خاصو ہے ایک صوفی بولے بقایا نہیں بولے تھے. بھائی اللہ توفیق دے، کوشش کرو ایسے چیزیں کرو بچن دی، اوائڈ کرنا دی، سنت دا ثواب مل دے. چھوٹا چھوٹا عمل ہو سی انشاءاللہ اللہ پاک اوندا اچھا بدلہ، اچھی جزا عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. یہ ہوں مسجد جو آندے وے اوکھے تھی کہ 10 روپے کھیسے چو کٹھے دے نہ تو بال ہوں 10 روپے گھن دے شرینی واسطے نہیں گھندا. وہ بھی کم از کم آدھے میں کو 50 دے 100 دے تو ہر روز گھن دے. ہفتے بعد مسجد آندے وے